ہاتھی کا گوشت کھانے کا انجام۔ ہمارے ملک ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک عقلمند نے اپنے دوستوں کے گروہ کو دیکھا۔ وہ کسی سفر میں وطن سے بہت دور جا نکلے اور بھوک سے بے چین ہوئے۔ اس عقلمند نے مشورہ دیا، دیکھو تمہارے سامنے ہاتھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا شکار ہرگز مت کرنا۔ ہاتھی کہیں گیا ہوا ہے، وہ واپس آ کر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میری نصیحت کو غور سے سن لو۔ لیکن بھوک کے سبب ان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے ایک بچہ ہاتھی کا پکڑا اور اس کا کباب بنا کر کھا لیا۔ اس عقلمند نے کہا، کاش تم لوگ اس جنگل کی یہ گھاس کھا لیتے، لیکن اس فعل سے احتیاط کرتے۔ اب اس کا انجام بھی تم لوگ دیکھو گے۔ اللہ جانے ہاتھی کے گوشت میں کیا تاثیر تھی۔ جب ان کے پیٹ میں ہاتھی کا گوشت پہنچا تو ان پر نیند کا شدید غلبہ ہوا اور سب بے خود ہو کر سو گئے۔ البتہ اس گروہ کا ایک شخص اپنے ساتھیوں کو اس عقلمند کی نصیحت پر عمل کرنے کی تلقین کیا، مگر ان کے رفقا نے اسے بھی نظر انداز کر دیا اور ہاتھی کا کباب بنا کر کھا ہی لیا۔ مگر یہ شخص فقیر کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنا پیٹ ہاتھی کے گوشت سے محفوظ رکھا اور جنگلی پھل یا گھاس پتے کھا کر اپنے بھوک کے تقاضے کو پورا کر لیا اور خود اس گروہ سے دور الگ سو رہا۔ شاید اس نے یہ سوچا ہو کہ ظالموں کے ساتھ رہ کر میں بھی ان میں شمار ہو جاؤں گا اور ہاتھی مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ ظلم کرنا حرام ہے تو ظالموں کا ساتھ دینا اور ظالموں کی صحبت میں رہنا بھی منع ہے۔ ان کی جانب ذرا بھی دل کا میلان ہوگا تو جہنم کی آگ میلان رکھنے والے کو بھی پہنچ کر رہے گی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظلم کرنے والوں کی طرف مت جھکو ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ اگر تم غلط مجلس میں غلطی سے بیٹھ گئے تو یاد آتی ہی ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یاد دہانی کے بعد قوم ظالم کے ساتھ مت بیٹھو۔ خیر، تھوڑی دیر میں ہاتھی آ گیا اور اپنے بچے کا خون دیکھا اور معاملہ سمجھ گیا۔ شدت غضب و غیظ سے اس کی سونڈ سے آگ اور دھواں نکلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی کو اپنی بدبختی سے چھیڑنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ اس کے بچوں کو چھیڑنا خطرناک ہے۔ ہاتھی اپنی تکلیف کا تحمل کر لے گا، لیکن بچے کے معاملے بہت غضبناک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ اس مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، مگر اہل اللہ کو ستانے والوں سے اللہ انتقام لیتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے اولیاء کو اذیت دی اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ کون شخص اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، چاہے تو اپنے حقوق سارے معاف کر دے، مگر حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی جب تک صاحب حق نہ معاف کر دے۔ ہم لوگوں کو حقوق العباد کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور اگر کہیں کوتاہی ہو گئی ہو تو دنیا میں اس کا معاملہ صاف کر لینا چاہیے تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء کے ادب و اکرام کی توفیق بخشے۔ بہرحال ہاتھی غصہ سے بھرا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر وہاں آیا جہاں یہ سوئے تھے۔ پہلے اس اکیلے شخص کے پاس پہنچا جو گوشت سے پرہیز کیا تھا اور الگ تھلگ سو رہا تھا۔ اس کے منہ کو سونگھا، 3 مرتبہ اس کا چکر لگایا، مگر اپنے بچے کی گوشت کی بو نہ پایا تو اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور اس گروہ کے پاس پہنچا جو گوشت کھا کر خراٹے لے رہے تھے۔ ہر ایک کے منہ کو سونگھا تو ہر ایک کے منہ سے اپنے بچے کے گوشت کی بو محسوس ہوئی اور ہر ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں بکھیر دیا اور احتیاط کرنے والے شخص کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے آگے جانے والے قافلہ سے جا ملا دیا۔ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کر کے فرماتے ہیں، اے لوگو، تم خدا کی مخلوق کی جانوں کو ہلاک کرتے ہو اور ان کے اموال کو غصب کرتے ہو
تو سن لو اللہ بھی ان ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ دیکھیے ہاتھی اپنے بچے کی بو کو پہچانتا ہے تو اللہ عالم و خبیر ظاہر و باطن کی خبر رکھنے والا ہے، پھر ظالم کو ظلم کی پاداش میں ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گا۔ پیاز کھانے والے کے منہ سے پیاز کی بدبو ظاہر ہو جاتی ہے تو غیبت کرنے والے کے منہ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کتنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت قدر پر تشریف فرما تھے اور اصحاب صفہ مسجد نبی میں حلقہ درس لگائے ہوئے تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے سامنے احادیث بیان کر رہے تھے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ اتنے میں اصحاب صفہ کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے گوشت آیا ہے، تو ان لوگوں نے زید بن ثابت کو حضور کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا گوشت مانگ کر لائیں، ہم نے کئی دنوں سے گوشت چکھا نہیں ہے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے۔ زید بن ثابت وہاں سے اٹھ کر چلے تاکہ ان کے لیے حضور سے گوشت مانگ کر لائیں۔ اب ان کے جانے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے، ہم لوگ تو خود حضور سے ملاقات کر چکے ہیں اور آپ کی بات سن چکے ہیں، ہمیں یہ حدیث معلوم ہے۔ پھر زید بن ثابت ہمارے درمیان آ کر حدیث بیان کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح ان کی کمزوری کا آپس میں چرچا کرنے لگے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسالت میں پہنچ کر ان کی خواہش ظاہر کی تو فرمایا، جاؤ اور ان سے کہہ دو تم لوگ ابھی بھی گوشت کھا چکے ہو۔ یہ آ کر کے انہوں نے حضرت کی خبر اور اپنی حضرت کی بات پہنچا دی۔ جب یہ خبر ملی تو اصحاب صفہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تم لوگ اپنے بھائی کا گوشت کھا چکے ہو اور گوشت کا اثر تمہارے دانتوں میں موجود ہے۔ چنانچہ جب تھوک زمین پر ڈالا گیا تو واقعتاً گوشت کا اثر دیکھا گیا۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، توبہ کیے اور معذرت کر کے معافی طلب کی۔ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بدبودار ہوا چلی، پوری فضا مقدر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ناسا من المنافقین قد اغتابوا اناسا من المسلمین فلذلک حاجت هذه الريح الممتنہ۔ کچھ منافقوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، اسی لیے بدبودار ہوا پھیل گئی اور فضا مقدر ہو گئی۔ ایک عقلمند سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی بدبو اور اس کی مہک ظاہر ہو جاتی تھی، اب ہمارے زمانے میں غیبت کی بدبو کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس عاقل نے کہا، ہمارے زمانے میں غیبت کی کثرت ہو گئی اور اس کی بدبو ہر طرف پھیل گئی ہے، اس لیے ناک بدبو سے بھر چکی ہے اور احساس ختم ہو چکا ہے، لہذا بدبو کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، ایک باہر کا آدمی دباغ یعنی چمڑے کو دباغت دینے والا، چمڑے کا کاروباری کہ آدمی چمڑے کا کاروبار کرنے والے کے مکان میں داخل ہوتا ہے باہر کا آدمی، تو بدبو کی شدت کی وجہ سے وہاں ٹھہر نہیں پاتا کیونکہ باہر سے آیا ہوا ہے، جبکہ خود گھر والے آرام سے اس جگہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور ٹھاٹ سے سوتے ہیں، انہیں بدبو سے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ بدبو ان پر ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ یہ اسی لیے ہے کہ گھر والے کی ناک بدبو سے بھری ہوئی ہے۔ یہی حال آج ہمارے زمانے میں غیبت کا ہے، یہ برائی بہت عام ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں غیبت کی بدبو کا اور اس کی مہک کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری طبیعت اس گناہ کو کرتے کرتے اس طرح اس سے مانوس ہو گئی ہے کہ اب اس کی برائی کا احساس بھی ہمارے دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔